السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی مائیں بہنیں اور بچیاں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے تمام نمازیوں کے لیے اور پورے اہالیان لائن زیریہ کے لیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ محفل عطا فرمائی ہے کہ جس کی نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس مقام پر
ذکر ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو مسجد ہے اور مسجد شرعی ہے، لیکن روئے زمین کو اللہ نے مسجد کا درجہ اور مقام دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں۔ بعض اوقات اگر ہم مسجد سے باہر نکل جائیں، جہاں جوتے اتارے تھے، جہاں جاتے ہوئے جوتے پہن لیں گے، وہ بھی زمین ہے، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مسجد تو مسجد ہے، لیکن جس مقام پر بھی یہ محفل منعقد کی جائے اور ذکر رسول کے لیے مسلمان جمع ہو جائیں، اس کا درجہ اور مقام اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، 4 امام مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، باقی 3 امام اور ہیں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے کبھی جوتا نہیں پہنا، جس کو جوتا کہتے ہیں، جو مٹی پہ کیچڑ میں پانی میں جو ہمارے پیروں میں رہتا ہے۔ اس لیے جوتا پہنا جاتا ہے کہ کہیں میرے پیر میں کیچڑ نہ لگ جائے، کوئی غلاظت نہ لگ جائے، گندگی نہ لگ جائے۔ جوتا بہرحال اس کا ایک مصرف ہے اور پیر سے نیچے رہتا ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل مشہور ہے کہ انہوں نے مدینے کے قیام میں جوتا نہیں پہنا۔ حالانکہ مدینے میں تو سارے امام جاتے تھے، سارے بزرگ جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے، صحابہ تو رہتے تھے، لیکن عاشقوں کی شان ہی عجیب ہوتی ہے۔ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ جوتا نہیں پہنتے، فرمایا کہ بھائی بات کچھ نہیں ہے، بات یہ ہے میں جب جوتا پہنتا ہوں اور میرا قدم جب رکھا جاتا ہے جوتا جہاں پر ہو، مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان ذرات پہ میرا جوتا نہ پڑ جائے جس پر حضور کا قدم مبارک پڑا تھا۔ یہ وہ سنگ ریزے ہیں، یہ وہ مٹی ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تھے، مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عاشقوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کی طرف سے کوئی آپ کو پابند نہیں کیا گیا، امام مالک کا انفرادی عمل ہے۔ بہرحال کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک یہ بتانا چاہتے ہیں تو یہ ذرات ہیں تو یہ مٹی، لیکن وہ مٹی کے ذرات بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہیں کہ جن کو نسبت حاصل ہو گئی حضور کے قدم مبارک کی۔ غزوہ احد میں جب غزوہ ہو رہا ہے، مسلمان اور کافروں کی جنگ ہے، مقابلہ ہے، حق و باطل کا مقابلہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک زخم لگ گیا، خود لوہے کا، وہ آپ کے رخسار مبارک میں گڑ گیا۔ یہ جو رخسار ہے
اور آپ کو بڑی تکلیف ہے، بہت شدت سے آپ کو درد ہو رہا ہے۔ حضرت سب نے کوشش کی کہ وہ خود نکال دیا جائے، تاکہ بہرحال زخم تو ہو گیا لیکن خود تو نکالنا پڑے گا، وہ نکل ہی نہیں رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہو رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے کو بڑھے اور انہوں نے اپنے دانتوں سے اس لوہے کے خود کو دبایا اور کھینچا، اور وہ باہر آ گیا، خون نکلنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال آرام آ گیا، سکون مل گیا، لیکن وہ زخم کا نشان باقی رہ گیا۔ یہ زخم کا نشان، زخم تو مندمل ہو گیا، ختم ہو گیا، درد بھی ختم ہو گیا، نشان باقی رہ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہنا ہے، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، صحابہ کا کہنا یہ ہے، ہم نے تو زخم کے نشان سے پہلے بھی آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، چہرہ انور کو، لیکن قسم کھا کے کہا صحابہ نے، جب سے یہ زخم آپ کے چہرہ انور پہ آیا ہے، آپ کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا۔ فرمایا کہ حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، روئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی مجلس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم بیٹھے ہیں۔ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان یہ ہے، اگر زخم کو بھی جگہ مل جائے رخسار انور کے اوپر تو اللہ نے اس زخم کا بھی درجہ اور مقام بڑھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محفل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں یہ سعادت حاصل ہے، اور یہ سعادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بہرحال عطا فرماتے ہیں، اور کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے لیے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کا کیا درجہ اور مقام ہے، کیا کس کی حیثیت ہے، لہذا یہ ہمارے لیے سعادت کا موقع ہے کہ ہم شامل ہیں اور بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو موسوم ہے اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اپنے بیٹے قاری اہتمام الحق، ان کے ساتھی، ان کے جو بھی، اور پھر ہمارے جتنے بھی منتظمین ہیں مسجد کے، مدرسے کے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعادت کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک بہت بڑی ہمیں سعادت دی ہے، بہت بڑا ایک درجہ اور مقام دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجہ اور مقام دیا ہے وہ سب سے زیادہ عرفہ اور سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اس ماہ ربیع الاول میں اگر کوئی عید میلاد النبی کے عنوان سے کوئی جلسہ کرے، اگر کوئی سیرت النبی کے نام سے جلسہ کرے، یہ دونوں عنوان متصادم نہیں ہیں،
ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ دونوں عنوان جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اگر کوئی ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرے، عنوان رکھے، اور اگر کوئی سیرت النبی کا عنوان رکھے، تو بہرحال یہ دونوں کے دونوں عاشق ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی تباین اور کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں عنوان جو ہیں لائق تعظیم ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور جو شریعت لے کر آئے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کا معیار یہ ہے، اپنے تو سب تعریف کرتے ہیں، اپنوں کی تعریف بہرحال اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ بھئی شاید مبالغے سے کام لے رہے ہوں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، شاعر کہہ رہا ہے، یہ نبی کا قول نہیں ہے۔ ایک شاعر ہے عربی کا شاعر، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ فرمایا کہ فَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ، فَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا۔ یہ ترجمہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہر دور میں ہمیں اس شعر کے مفہوم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ فَعَيْنُ الرِّضَا، خوشنودی کی آنکھ، میں آپ سے خوش ہوں، آپ مجھ سے خوش ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی دونوں چیزوں کو لے کے چلے تو وہ منافق ہے، اور منافق ہماری بحث میں شامل نہیں ہے۔ یا آپ مجھ سے خوش ہیں یا آپ مجھ سے ناراض ہیں، یہی دو چیزیں انسانوں کے مابین چلتی ہیں۔ جانوروں کے جھگڑے اور ان کی آپس کی نفرتوں کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کوئی کسی سے خوش ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے۔ یاد رکھیے، یہ فیصلہ، یہ معیار بتایا گیا ہے کہ بھئی جو کسی سے خوش ہو جائے تو وہ کبھی کبھی اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے عیب بھی اسے اچھے لگنے لگتے ہیں، حالانکہ عیب تو اچھا نہیں ہوتا، نقص، برائی، خامی، کمی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھ سے تعلق ہے، مجھ سے آپ خوش ہیں، تو میرے اندر اگر کوئی کمزوری ہے تو یاد رکھیے وہ قابل تعریف نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو بھی اچھا سمجھیں تو یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ بھئی تعریف تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ خامی ہے، یہ کمی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ناراض ہیں تو ہاں جی ان میں یہ عیب ہے، ان میں یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، لیکن بھئی یہ خوبی بھی ہے۔ اگر ناراض ہو جائیں تو اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ عیب تو عیب ہیں، اچھائیاں بھی بری بن جاتی ہیں، اچھائیوں کو بھی بری نظر سے دیکھ رہے۔ تو میرے والد مرحوم کا ایک بڑا ٹکسالی جملہ میں نے یہیں سنا تھا، مجھے آج تک یاد ہے۔ فرمایا کہ اپنوں کی تعریف کا اعتبار نہیں اور دشمنوں کی دشمنی کا اعتبار نہیں، اپنوں کی تعریف کا اعتبار نہیں اور دشمنوں کی مخالفت کا اعتبار نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے تعریف کرنے لگے تو اس میں ممکن ہے کہ ایسی چیزیں بھی شامل ہوں، آمیزش ہو، انہوں نے
محبت میں اور تعلق میں کچھ زیادہ ہی میری تعریفیں کر دی، اور اگر کوئی دشمن ہے، مخالفت کر رہا ہے، توڑ کر رہا ہے، رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو وہ کبھی کبھی اس درجے کا مخالف ہو جاتا ہے کہ اسے اچھائیاں بھی بری لگتی ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنوں کی تعریف سے اترائیے نہیں اور دشمنوں کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں، دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آ جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو لیجئے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اپنے تو ہوتے ہی ہیں اپنے، لیکن یہ شان اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ سے خوش نہیں ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی ان میں بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک عیسائی جو یوں سمجھیے کہ وہ عیسائی تھا اور اس نے اپنی کمیونٹی میں عیسائیوں میں اعلان کیا تھا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اپنے اپنے آئیڈیل لکھ کے مجھے دیں، آپ کو کون پسند ہے، آپ کو کون اچھا لگتا ہے، آپ کو کس سے مناسبت ہے۔ اور سب نے کاغذ لکھ لکھ کے بھیج دیے ڈائس پہ، یہ بھی کاغذ، یہ بھی، اتنے سارے کاغذ جمع ہو گئے۔ کسی نے کسی سائنسدان کو پسند کیا، کسی نے کسی گویا گانے والے کو پسند کیا، کسی نے فلمی فنکار کو پسند کیا، کسی نے کسی کھلاڑی کو پسند کیا، غرضے کے مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو پسند کیا، یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہمیں پسند ہے۔ کسی نے کسی فلاسفر کا نام لکھ دیا، اس نے سب کے نام پڑھ کے سنائے، بھائی یہ لوگوں کے نام آئے ہیں، ان کو پسند کیا گیا ہے، لیکن اس عیسائی نے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ میں سب کو غلط قرار دیتا ہوں کہ سب کا فیصلہ غلط ہے، تم نے کسی نے بھی صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ لوگ حیران کہ یہ کیا فیصلہ کرے گا بھائی۔ اس نے بھرے مجمع میں، عیسائی نے، مسلمان نہیں ہے، اس عیسائی نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی کہ بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آئیڈیل بنانے والی شخصیت کون ہے، اور اس نے نام لیا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہستی ہے آئیڈیل بنانی ہے۔ عیسائی دشمن ہے، مخالف ہے، لیکن اپنی عیسائی قوم میں بیٹھ کے نام لے رہا ہے، ان میں یہ ہے آئیڈیل بنانے والی شخصیت۔ اور اس نے یہ کہا کہ آپ سوچیں گے، اس زمانے میں تو ایسی سوچ نہیں تھی، اس زمانے میں آپ کسی کی تعریف کرتے کہتے میاں کچھ لے لیا ہوگا، کچھ مل گیا ہوگا انہیں۔ اس نے، قوم نے یہ فیصلہ، اس نے کہا کہ میں آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں۔ اس عیسائی نے کہا کہ میں نے جس ہستی کا ذکر کیا ہے آئیڈیل کے حوالے سے، میری دلیل سنو، اور وہ یہ ہے کہ اس ہستی نے 23 سال کی مدت میں روئے زمین پر وہ عظیم انقلاب پیدا کیا ہے کہ جو کسی نے ایسا انقلاب پیدا نہیں کیا۔ علامہ اقبال نے کہا یا اکبر نے کہا، غالباً علامہ اقبال نے وہ اس کا ترجمانی کی ہے، فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔
یہ دلیل دے رہا ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ قوم عرب قوم کے جس کے اندر تمام برائیاں اور تمام بیماریاں اخلاقی بیماریاں تھیں، اس قوم کو معلم اخلاق بنا دیا۔ یہ صدقہ اور طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو بکریاں چرانے والے تھے ان کو صاحب تخت و تاج بنا دیا۔ یہ اتنا عظیم انقلاب اس ہستی نے پیدا کیا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو میں آئیڈیل مانتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے بڑی عجیب شان عطا فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طرف آپ کا میلان کیوں ہے؟ میری طرف آپ چاہے اپنے دلائل رکھیں، آپ اپنی وجوہات بیان کریں، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں اور مرتے دم تک سمجھتا رہوں گا کہ بھائی میری نسبت ہے میرے عظیم والد محترم مولانا احتشام الحق تھانوی کے ساتھ۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی جگہ ہوں، اس لیے آپ میری طرف مائل ہیں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں۔ بس اس سے زیادہ تو کوئی کمال میرے اندر میں تو کہتا ہوں نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا کی تاریخ انسانیت کی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بڑوں کی نسبت سے چھوٹوں کو عزت ملتی ہے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ ان کے مرید ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے وہ فلاں جو بھی ہیں۔ اگر کوئی کہ بھئی یہ ان کی اہلیہ ہے، اہلیہ کو تو کوئی بھی نہیں جانتا اگر دیندار اہلیہ ہوں، لیکن جب پتہ چلے گا کہ یہ فلانے حضرت کی بیوی ہیں تو پھر معلوم ہوگا کہ اچھا بھئی، تو اس بیوی کی بھی عزت ہو رہی ہے تو اس لیے کہ شوہر کو عزت ملی ہے۔ یہ اصول سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ یہی ہوتا رہا ہے کہ بڑوں سے عزت ملتی ہے چھوٹوں کو، چھوٹوں سے بڑوں کو عزت نہیں ملتی عام طور پہ، الا ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو۔ لیکن کسی عاشق نے منقبت بیان کی ہے، فرمایا کہ شاباش آن صدف کے چنا پرورد گوہر، شاباش آن صدف کے چنا پرورد گوہر، آبا ازو مکرم و ابنا عزیز تر۔ وہ صدف موتی کو کہتے ہیں، اور وہ نہیں صدف کہتے ہیں سیپ کو، اور سیپ کا منہ کھلتا ہے، کھولتے تو سب ہیں، جب موسم کی پہلی بارش برستی ہے تو سیپ اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ یہ جو سیپیاں آپ اٹھا کے لاتے ہیں کبھی کبھی سمندر سے، وہ اپنا منہ کھول دیتے ہیں، بارش کے قطرہ ان میں جاتا ہے، منہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک قطرے پہ یا جتنے قطرے پہ تحقیق مجھے نہیں ہے، لیکن بارش کا قطرہ ان کے اندر گیا، ان کا منہ بند ہو گیا۔ اب 100 سیپ ہیں، ان میں بارش کا قطرہ گیا، یہ قطرہ جو ہے یہ موتی بنتا ہے، سچا موتی۔ سچا موتی پوچھئے تو کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے؟
یہ سچا موتی کسی فیکٹری میں نہیں بنتا، کسی دکان میں نہیں بنتا، کسی درخت میں نہیں اگتا، یہ سچا موتی سیپ کے اندر ہوتا ہے۔ میرے والد فرماتے تھے کہ سینکڑوں ہزاروں سیپ ہیں جن کے منہ بند ہو گئے بارش کا قطرہ لیتے ہی، لیکن جب انہیں کھولا گیا تو معلوم ہوا ایک یا دو سیپ ہیں جس کے اندر سے سچا موتی نکلا ہے، ہر سیپ میں سے نہیں نکلتا۔ فرمایا منقبت بیان کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سیپ کے اندر سچا موتی ہے تو خدا کی قسم اللہ نے آمنہ کے پیٹ میں وہ ہستی رکھی ہے کہ دنیا کے سارے سچے موتی بھی اس کے سامنے ہیش ہو جاتے ہیں۔ وہ سیپ میں جو موتی بنا تھا لوگ اسے لیے لیے پھر رہے ہیں، اور اس موتی کی شان تو دیکھو، دنیا کے سارے موتی، سارے ہیرے، یہ سب کے سب ختم ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آمنہ کے پیٹ میں اور شکم مادر میں اللہ نے جو یہ سچا موتی پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، فرمایا کہ شاباش آن صدف کے چنا پرورد گوہر، شاباش آن صدف کے چنا پرورد گوہر، آبا ازو مکرم و ابنا عزیز تر۔ کہ کس وجہ سے اس موتی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بڑا مبارکباد ہے وہ صدف سیپ جس نے ایسا موتی نکالا۔ وہ حضرت آمنہ بی بی آمنہ کتنی مبارک ہیں اور کتنی ہی لائق تعظیم ہیں، اور کتنا ان کا اونچا مقام ہے کہ ان کے شکم سے اللہ نے ایک ایسی ہستی کو عطا فرمایا کہ جن کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبی ہے! علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ وہ جو اصول چلا آ رہا تھا کہ بڑوں سے چھوٹوں کو عزت ملتی ہے، آج وہ اصول ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے بڑے تو تھے ہی قابل احترام، لیکن اللہ نے آپ کی وجہ سے آپ کے چھوٹوں کو بھی عزت عطا فرما دی۔ سرگودہ میں میرے ماموں مولانا نجم الحسن تھانوی جو میرے سسر بھی تھے، اور یہ چار بھائی تھے، ایک مولانا شمس الحسن صاحب جو مسجد خضرہ میں ہوتے تھے، ایک مولانا قمر الحسن تھانوی جو مسجد سلیمانیہ میں ہوتے تھے، ایک مولانا نجم الحسن تھانوی جو میرے سسر تھے، اور ایک ضیاء الحسن جو تبشیر کے سسر تھے۔ یہ چار ماموں تھے، اور یہ چاروں کے چاروں شاگرد تھے حضرت مولانا شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ چاروں بھائی، تین سمجھ لیں تو مولانا نجم الحسن صاحب لاہور میں رہے، سرگودہ میں رہے، پنڈی میں رہے۔ تو جب وہ سرگودہ گئے، وہاں پر بیٹھے تو لوگ ملنے کے لیے آ گئے۔ ہوتا ہے یہ گاؤں اور دیہات کے لوگوں میں جتنا ادب احترام ہوتا ہے شہریوں میں نہیں، شہروں میں نہیں ہوتا۔ شہر میں منافقت آ جاتی ہے، دیہاتی بھی بگڑ جاتے ہیں شہر میں آ کے، اور اگر کوئی شہری چلا جائے گاؤں دیہات میں تو شاید امید ہے کہ سنور جائے، کیونکہ وہاں منافقت نہیں ہوتی۔ وہ بیچارے سارے ملنے آ گئے، ویسے بھی ان کا چہرہ بڑا نورانی تھا، تو جب وہ ملنے کے لیے آ گئے، کوئی ادھر بیٹھا ہے چارپائی پہ، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی پائنتی پہ، کوئی سرانے۔ بس جی ہم اس لیے آئے تعارف ہو جائے، آپ آئے ہیں، آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، ہم نے سوچا ایک آپس میں تعارف ہو جائے۔ اچھا جی، بہت اچھی بات۔ تو باتوں ہی باتوں میں
باتوں میں جب باتیں چل رہی تھیں تو ہمارے ماموں مولانا نجم الحسن تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلا کہ میں تو سید نسب ہوں. تو میں نے تو نہیں دیکھا یہ منظر، لیکن میری اہلیہ بتاتی تھیں کہ ابا جان کہتی تھیں اپنے والد، کہنے لگی جیسے ہی انہوں نے کہا میں سید نسب ہوں، سارے کے سارے فرش پہ بیٹھ گئے، پلنگ چھوڑ کے، کرسی چھوڑ کے، صوفہ چھوڑ. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں صاحب، آپ سید ہیں، ہم آپ کے برابر بیٹھے. یہ ہے شان. فرمایا کہ شاباش صدف کے چنا پرورد گوہر، آبا ازو مکرم ابنا عزیز تر. باپ دادوں کو تو عزت ملی تھی اور ملتی آپ سے، لیکن اللہ نے آپ کے چھوٹوں کو بھی عزت دی، آپ کے بڑوں کو بھی چار چاند لگ گئے. فرمایا کہ یہ شان تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش صدف کے چنا پرورد گوہر، آبا ازو مکرم ابنا عزیز تر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہ شان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماؤں بہنوں اور بچیوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. سعادت میں تو اللہ نے ہمیں شریک کر لیا کہ ہمیں وہ محفل مل گئی جو اللہ نے ہمیں بہت عظیم محفل عطا فرمائی ہے. بس میں ایک بات کہہ کے پھر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لوں گا. قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص آیا. یہ قبیلہ بنو عامر یہ وہ قبیلہ ہے جہاں کا وہ مجنوں رہنے والا تھا. اس کا نام تھا قیس، قیس عامری، جو لیلہ کا عاشق تھا. یہ مجنوں عربی النسل شہزادہ تھا اور بنو عامر کا تھا. قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کے اس نے یہ کہا کہ اس کا کوئی نام وام نہیں پتہ کچھ بھی. کہنے لگا کہ جی میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. کر لو بھئی. تو اس نے کہا کہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نبی ہیں، آپ نبوت کا اعلان فرماتے، بنیاد بتائیے، سند کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت اور رسالت کی بنیاد ہے. فرمایا کہ آج سے یہ 2500 سال پہلے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ. آج سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے جو دعا مانگی تھی نبی اور پیغمبر کے لیے، رسول کے لیے، اللہ نے اس دعا کی قبولیت کی شکل میں مجھے بھیجا ہے. 2500 سال پہلے میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں اور وہ بشارت عیسیٰ. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف جا رہے تھے اللہ نے ان کو اٹھا لیا. آج تک وہ بقید حیات ہیں، پہلے آسمان پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے. یہ عقیدہ ہے قرآن کا، مسلمانوں کا.
حضرت عیسیٰ جب دنیا سے جا رہے تھے آسمان کی طرف تو یہ بشارت خوشخبری سناتے ہوئے گئے تھے، میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایک نبی اور پیغمبر آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری سند یہ ہے۔ اس نے مان لیا، اچھا جی ٹھیک ہے، بس دوسرا سوال کہنے لگا، دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میری زندگی میں گناہ ہیں، سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں چاہوں کہ گناہوں سے پاک ہو جاؤں تو میں آیا پہلے سارے گناہ چھوڑ دوں، سارے گناہ معاف کرا دوں، پھر میں نیکی کروں، یا ان گناہوں کے ساتھ نیکی کر لوں؟ کیا کروں؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گناہ اور گناہ کا بخشنا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یاد رکھو جس دین کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا انتظار نہ کرنا کہ پہلے گناہ چھوٹ جائیں تب میں نیکی کروں گا۔ فرمایا ساری عمر گناہ نہیں چھوٹیں گے، اگر گناہ کرتے بھی ہو تو گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی شروع کر دو۔ یہ نہیں کہ نہیں صاحب پہلے تو پورا گھر صاف ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعضی چیزیں سرکار کی تو بڑی شان ہے، اللہ کے نیک بندوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان حضرات نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، سہولتیں پیدا کی ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے تھے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں سلسلوں میں سب کے نزدیک محترم تھے۔ انہوں نے یہ بات فرمایا کہ اگر تہجد کی نماز کی پابندی چاہتے ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو سو کے اٹھو پھر تہجد پڑھو، بھائی اگر اٹھنے میں تمہیں یقین ہے کہ اٹھ جاؤ گے تب تو پڑھ لو، لیکن اگر عشاء کی سنتوں کے درمیان 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لو، اور اگر تمہاری آنکھ نہ کھلے تو تہجد ہو گئی، کھل جائے تو دوبارہ پڑھ لو۔ فرمایا تہجد کا تمہیں مغرب کے بعد نہیں ہے، عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ اگر 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور یہ کوئی آج مجھے نہیں پتہ چلا ہے، 40 سال پہلے پتہ نہیں کتنی جگہ بیان کیا میں نے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں پھر سو جائیں، لیکن 2 رکعت تہجد کی پڑھ کے خرافات میں نہ لگ جائیں کہ ادھر تہجد پڑھی وہاں خرافات میں لگ گئے، اور فجر کی جس کی فجر کی نماز جس کی نہ مل سکے، اس کے لیے مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ میں تو کہتا ہوں تمہارے لیے تہجد ضروری نہیں ہے، تہجد چھوڑ دو، فجر پڑھو۔ جس نے فجر کی نماز کی پابندی کر لی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تہجد میں اٹھ گئے، بڑی 2 رکعت 4 رکعت یہ پڑھی اور پھر سستی ہوئی لیٹ گئے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھے، تو ایسی تہجد کا کیا فائدہ کہ جس میں فجر یعنی نفل نماز پڑھ لی فرض چھوڑ دی، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ سونے پر سہاگا ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھیں فجر بھی پڑھیں، لیکن یہ آسانی اور سہولت پیدا کی ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں اس چکر میں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں سونے کے بعد پڑھیں یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، بھائی تہجد عشاء کے بعد ہے، صبح صادق سے پہلے ہے۔ اگر آپ جاگتے جاگتے رات کے 2-2:30 بج گئے، اب آپ سوچ رہے ہیں میں سوؤں یا تہجد پڑھ لو، اور ابھی میری نظر سے گزرا ہے حضرت تھانوی کی بات، فرمایا کہ
اگر رات میں بے چینی ہو کروٹیں بدلتے ہوئے، عجیب اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ فرمایا اگر بے چینی ہے، کروٹیں بدل رہے ہو، نیند نہیں آ رہی ہے، یا نیند آئی تھی آنکھ کھل گئی، فرمایا اگر ہمت ہے تو تہجد پڑھ لو، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو اسی وقت جو دعا مانگو گے وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، کوئی بھی دعا۔ وقت تو تہجد کا ہے۔ بہرحال یہ تو آسانیاں میں بتا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی گناہ چھوڑنے تو چاہیے لیکن اس انتظار میں نہ بیٹھو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص گندا بالکل غلیظ کیچڑ اور پتہ نہیں جیسے وہ گٹر میں سے نکلتا ہے وہ جمعدار بھنگی، سب اس کے سر سے لگا کے پیر تک گندگی غلاظت۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک شخص کی یہی حالت تھی اور وہ بڑا، تو وہ دجلے اور فرات بہترین دریا چمکدار وہاں سے گزر رہا ہے، سوچنے لگا کہ یہ کتنا اچھا پانی، ایک میں ہوں کتنا گندا، ایک یہ ہے کتنا اچھا۔ یہ حکایت ہے، حدیث نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اسی حضور کے فرمان مبارک ہی کی روشنی میں یہ حکایت سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس غلیظ آدمی کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ گندا اور غلیظ ہوں سر سے لگا کے پاؤں تک، اور یہ دیکھو کتنا خوب، کتنا اچھا صاف شفاف پانی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کہ دریا سے آواز آئی، او فلانے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری گندگی اور غلاظت دور ہو جائے تو تو میرے اندر غوطہ لگا دے۔ ڈر گیا، کہنے لگا یہ میں توہین کیسے کر دوں، میں گندا آپ کو بھی گندا کر دوں گا۔ دجلے اور فرات سے آواز آئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ان دریا نے یہ کہا ارے ظالم، جب تک تو سوچے گا کہ یہ میں گندا ہوں یہ بھی گندا ہو جائے، اگر تو آج میرے اندر غوطہ لگائے گا تو یاد رکھ تو بھی صاف ہو جائے گا، ہماری بھی صفائی اور شفافیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے، تو صاف ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اللہ تعالی ہمیں سب کو گناہوں سے نفرت دل میں پیدا کر دے، مجھ سمیت۔ یاد رکھیے اگر ایک دریا بھی کہتا ہے کہ میرے اندر غوطہ لگا تو صاف ہو جائے گا، میں خراب نہیں ہوں گا، تو اللہ کی رحمت کی کیا شان ہے اگر کوئی اللہ کی رحمت اور مغفرت میں چھلانگ لگا دے تو کس طریقے پہ نہیں بخشا جائے گا۔ فرمایا کہ بازا ہراچے ہستی بازا ہراچے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا۔ میاں کچھ بھی کرتے تھے آ جاؤ، بت پرستی کی ہے، شرک کیا ہے، اور کوئی تم نے گناہ کیے ہیں، معصیت کی ہے، انسانی اگر جرم کیا ہے وہ نہیں، وہ تو تمہیں بندے سے بخشوانا ہوگا۔ فرمایا کہ کچھ بھی تم سے ہو گیا تم نے کر دیا، پرواہ نہ کرو، اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، آؤ اور آ کے توبہ کر لو۔ فرمایا کہ بازا ہراچے ہستی بازا، جیسے کیسے بھی ہو آ جاؤ، آنا شرط ہے۔ بازا ہراچے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا۔ کیوں؟ فرمایا کہ این کی درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، کی درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔
یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی گناہ کیے ہوں، آ جاؤ توبہ کر لو ندامت کے ساتھ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا جیسے نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ یہ بارگاہ نا امیدی کی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، بے شک گناہ ہوں گے، ہوتے ہی ہیں، سب کے زندگیوں میں گناہ ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو کہ گناہ ختم ہو جائیں پھر میں نیکی کروں، ساری عمر بھی نہیں کر سکتے، نیکیاں شروع کروں۔ حدیث میں ہے فرمایا ایک نیکی اور نیکیوں کو کھینچ کے لاتی ہے، تم ایک نیکی کرو گے اور نیکیاں آئیں گی۔ بعضی چیزیں جو ہیں بڑی عجیب، حضرت تھانوی فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک دفعہ گناہ کرنے دے پھر میں توبہ کر لوں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ارے ظالم، یہ تجھے شیطان نے بہت بڑے دھوکے میں ڈالا ہے، ایک دفعہ کرنے دے، ایک دفعہ کرے گا پھر دیکھیو کیا حشر ہوگا تیرا۔ کیوں؟ خواجہ صاحب نے اپنے شیخ کا یہ کلام منظوم کیا ہے، فرمایا کہ اور ہو جائیں گی پیدا سینکڑوں، اور ہو جائیں گی پیدا سینکڑوں، ایک اگر حسرت نکالی جائے گی، ایک حسرت ایک خواہش پوری کرو گے، یہ نہ سمجھنا کہ خواہشات ختم ہو گئیں، وہ اور زیادہ خواہشات لے کر آئیں گی۔ یہ خواہشات تو ختم ہوتی نہیں، وہ خواہشات کا سلسلہ۔ میرے والد 27ویں شب میں اکثر اشعار پڑھتے تھے، پرانی مسجد میں جو لوگ آتے تھے انہیں یاد ہوگا، فرمایا کہ تمناؤں سے فرمایا کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ بھائی ہم تو تمناؤں میں الجھے ہوئے ہیں، ایک تمنا پوری ہوگی دو اور ہیں۔ حافظ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے اندر ایک بڑی بری عادت تھی، خود فرماتے تھے میں کسی کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ مجھ سے آگے کیوں چل رہا ہے؟ فرمانے لگے میں تیز چلتا تھا، میں نے کہا اسے اب کہہ تو سکتا نہیں چلو بھائی تم پیچھے جاؤ میں آگے جاؤں گا، فرمایا میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، وہ پیچھے ہو گیا، اب جب وہ پیچھے ہوا تو دو اور جا رہے ہیں، اچھا بھائی انہیں بھی پیچھے کر دو، دیکھا ایک اور فرمانے لگے میرا سانس پھول رہا ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، اور صاحب میری عجیب حالت ہو رہی ہے، کام جلدی پہنچ گیا لیکن اتنی تکلیفیں اٹھا کے پہنچ، عادت تھی، یہ مجھ سے آگے کیوں چل رہا ہے؟ فرمانے لگے کہ بس کیا کروں میری عادت تھی۔ یاد رکھیے آپ کبھی کسی کے مقابلے پہ نہ آئیے، مقابلہ ہوتا ہی وہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسے پیچھے کر دوں، معلوم ہوگا دو اور آگے نظر آئیں گے، اسی میں زندگی گزر جائے گی، توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ اس انتظار میں نہ رہو، اللہ سے لو لگاؤ، توبہ کر لو، انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال بس یہ سن لیجئے پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ فرما دیجئے آپ جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں اگر میں اس پر عمل کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہی بات نکلتی ہے، فرمایا کہ بھائی میرے لائے ہوئے دین پر عمل کرو گے تو النجات فی الآخرہ، آخرت کی نجات۔ لیکن وہ فوراً کہنے لگا یہ تو آپ نے ادھار کی بات کر دی، نقد کیا ملے گا؟ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو
مایوس نہیں فرماتے، یہ نبی کی شان ہے، نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ جواب ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی میں نے تو جو بات میرے ذوق سے جو مناسبت رکھتی تھی میں نے تو تجھے جواب دے دیا تھا کہ دین پر عمل کرو گے تو نجات فی الآخرت ہے، لیکن تو نے ایک عجیب بات یہ دی کہ ادھار کی بات کر دی، نقد کی بات، دنیا میں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں، دین اسلام پر اگر تم عمل کرو گے تو یاد رکھنا انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر ہو، التمکن فی الارض، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حکمرانی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج خدا کی قسم یہ خاکے واقع اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہوتے رہیں گے۔ فرمایا کہ علامہ اقبال نے کہا، فرمایا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ یہ باد مخالف، یہ فرانس والے نے جو حرکت کی ہے، سب کو غصہ ہے، ہمیں بھی ہے، رہے گا۔ یہ چیز میں نے سوچی تھی کہ میں بیان کروں گا، ورنہ میں پوری کوئی تیاری سے نہیں آیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو جو ابھی بیچاروں کی اٹھتی ہوئی جوانیاں ہیں، بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار کیا بلا ہے، وہ ادھر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی حضور کی شان میں کر رہا ہے، اور صاحب جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، یہ بھی سوچتے ہیں کیا ہوگا۔ کچھ نہیں، علامہ اقبال نے شریعت کی ترجمانی کر کے بتائی ہے۔ فرمایا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ خدا کی قسم ایک فرانس کا ملعون نہیں، ساری دنیا اگر شیاطین جمع ہو جائیں اور میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کریں، انشاءاللہ ان کا حشر تو برا ہوگا، لیکن امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت رکھنی ہے، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو چھوٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو رہے گی، یہ ختم نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے نہیں یہ شوگر جو ہے جی یہ تو لے کے جاتی ہے، ویسے شوگر جاتی نہیں، یہ عام یہ ایک قاعدہ اصول بنا دیا ہے، بھئی شوگر جس کو ہو گئی بس اب شوگر جو ہے وہ لے کے جائے گی حضرت کو۔ کوئی سمجھے جی شوگر ختم، کتنے نسخے لوگوں نے بتائیں، سورہ انعام کی آیتیں پڑھو، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، بالکل ہے، لیکن نہیں شوگر نہیں جاتی، ابھی تک ایسا نظر نہیں آیا، ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن یاد رکھیے اگر شوگر آ جائے تو شوگر جاتی نہیں، لے کے جاتی ہے انسان کو۔ تو یہ اللہ کے دین کی مخالفت، نبی کی شان میں گستاخیاں یہ کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے حبیب کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو نہیں تھا، ان کا 49 میں انتقال ہو گیا، 49 میں اس مسجد میں بھی خطاب فرمایا تھا، ٹین جب تھے مسجد پہ، چادریں جب تھیں، تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قوم سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی بھی، یعنی مسلمان سے ہی ہو سکتی ہے اور غیر مسلم سے تو ہو ہی نہیں سکتی، اور مسلمانوں میں بھی لوگ سمجھے جی علماء سے ہوگی، غیر علماء سے نہیں ہوگی، نہیں، اللہ میاں کی علماء سے بھی کوئی دوستی نہیں ہے۔ دوستی جس مفہوم کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ والے ہیں، نیک ہیں جی، قرآن پڑھتے ہیں، یہ ان سے دعا کراؤ، ان سے تعویذ لو، ان سے دم کراؤ،
تو یہ تو بہرحال اللہ کے دین پر آپ چلیں گے، لوگوں کی عقیدتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن دوستی کا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ میاں کا دوست ہوں، اور کرنا چاہیے بھی نہیں، پتہ نہیں ہم اس قابل ہیں بھی یا نہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ کسی قوم سے اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے، یاد رکھو، فرمایا کہ اگر تم، اللہ نے کسی قوم کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مسلم قوم کی حفاظت میں کروں گا، نہیں، کہیں بھی نہیں فرمایا۔ مصیبت آتی سب جاتے ہیں، عذاب آتا ہے، خدا نہ کرے عذاب میں سب بیچارے چلے جاتے، اچھے بھی برے بھی۔ فرمایا کہ مسلم قوم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، کہیں بھی نہیں لی، لیکن ہاں یہ علامہ کے جملے، اور بڑا عجیب انہوں نے گویا ایک بڑا عجیب ایک رشتہ قائم کیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے یہ کلام، ہم ہی حفاظت کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مسلم قوم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وعدہ بھی نہیں کیا، قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حفاظت ہو جائے تو تم دامن تھام لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن کریم کا دامن تھام لو۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمائیں گے تو ہماری آپ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو خیر، یہ انہوں نے، اس نے سوال کیا کہ میں اگر آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کروں، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سیکریٹری سے سوال نہیں کر رہے کہ جی حضور تو ملے نہیں، میں نے کہا میں ان سے کر لوں، ان کے کسی خلیفہ سے نہیں، ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا سوال ہے۔ اگر میں آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کروں، میرے والد یہ فرماتے تھے، عمل کا کہا ہے حضور نے، عمل کے تاثیر بتائی ہے، صرف نام لینے کا نام عمل نہیں ہے۔ فرمایا کہ آمنوں میں تو سب سے آگے ہیں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، ابھی نعرے لگوانے دیکھو کیسی مسجد بھی گونجے گی، علاقہ بھی گونجے گا۔ آمنوں میں تو سب سے آگے ہیں، عمل الصالحات مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب عقیدے میں تو جو چاہے ہم سے کرا لو، توحید کا عقیدہ، رسالت کا، ختم نبوت کا، یہ، اور جب یہ کہا جائے کہ عمل بھی کرو، کہتے ہیں بس یہ ذرا مشکل ہے، یہاں پہ کوئی پریشانی۔ عمل الصالحات مشکل، بھائی تو عمل الصالحات ہی تو تمہارا کام بنائے گا، عقیدے کی بھی اہمیت ہے۔ عقیدہ تو سب کا درست ہے، لیکن عمل الصالحات کا خانہ خالی ہے، مجھ سمیت۔ تو حقیقت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میاں اگر تم نے میرے لائے ہوئے دین جو اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے، کون سا دین؟ 5 وقت کی نماز، سال میں 1 مہینے کے روزے فرض رمضان کے، اگر مال ہے تو بھائی زکوٰۃ دے دو، 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، کیا موت آ رہی ہے کسی کو؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لوگ ویسے ہی دے دیتے ہیں۔ اور صاحب حج بھائی کر سکتے ہو، حالات ہیں تو چلے جاؤ، نہیں کر سکتے تو نہ جاؤ۔ یہ دین، یہ لایا ہوا دین ہے۔ اور پھر کہیں وضع اور قطع بھی ہے، مردوں کو چاہیے کہ وہ داڑھیاں رکھیں سنت کے مطابق، عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں شریعت کے مطابق۔ اور دین کس کا نام ہے؟ اس دین پہ اگر آپ نے عمل کر لیا، بس یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، ہم واقعتاً اللہ کے دین پر صحیح طور پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے، بس یہ اس کی شان ہے۔ یہ کسی نے کہا تھا،
فرمایا کہ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شنا سزو کے بخدمت بداشتت۔ میں جب فارسی پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے سمجھ میں کسی کی بھی نہیں آئی، لیکن یہ دعا ضرور کرتا ہوں اللہ میاں انہیں اہتمام کو بھی فارسی پوری پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں نے ایک آدھ فارسی کا جملہ اپنے والد کے سامنے کوئی پڑھا، فرمایا بھائی مولوی کی شخصیت کا نکھار فارسی میں ہے، یہ فرمایا اگر فارسی زبان تم نے پڑھ لی اور یہ سیکھ لی تو یوں سمجھنا کہ یہ جیسے نکھار اور حسن ہوتا ہے عالم کا وہ فارسی میں ہے، زبان اور یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال میں فارسی کو بہت ایکسٹرمپور فارسی نہیں بول سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہے اپنے والد کے صدقے سے مجھے ملا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی۔ بھائی یہ دنیا میں یہ گاتے مت پھرو کہ میں گورنر کا آدمی ہوں، میں آئی جی ڈی آئی جی کا آدمی ہوں، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، اور کہیں میں حضرت کا خادم ہوں۔ کوئی بھی حضرت، جتنے بھی حضرت گزر گئے یا ابھی ہوں گے موجود، کوئی کہے جی میں مولانا رفیع صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، بہت اونچا مقام ہے مولانا رفیع صاحب۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب بڑی اونچی شخصیت ہے۔ تو یہ گاتے مت پھرو، یہ مت کہتے پھرو کہ میں تو حضرت کے ساتھ ایسے رہتا ہوں۔ یہ چھچورا پن ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا۔ فرمایا کہ میاں یہ تمہاری خوبی نہیں ہے کہ وہ تم حضرت کی غلامی میں ہو یا بادشاہ کی غلامی میں ہو، یہ بادشاہ کا یہ کمال ہے کہ تم جیسے کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے سوچنے کا پہلو۔ خدا کی قسم ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے قریب رکھے، اپنے حبیب کا نام بھی ہمیں لینے دے، لیکن اگر وہ ہمیں نام لینے کی بھی اجازت دیتا ہے تو یہ کرم اور صدقہ ہے حضور کا، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا کہ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناسزو کے بخدمت بداشتت۔ اس کا احسان ہے جو اس نے ہمیں نماز کی توفیق دی، ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق دی، ہمیں دین اور تبلیغ میں لگنے کی توفیق دی ہے۔ یہ ہے وہ دین۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دین پر عمل کروں۔ حضور نے فرمایا عمل کرنا ہے، ڈھونگ نہیں رچانا، اور یہ نہیں کہ تم جو ہو بس نام لے لو کہ جی میں عمل کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ آمیزش صحیح نہیں ہے۔ دین توحید ہے، توحید شرک سے بچو اور توحید کے تقاضوں پر چلو، اور یہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لو، تب انشاءاللہ التمکن فی الارض۔ آج میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ یہی ہے کہ جی ہمیں قوت ملے، طاقت ملے، منصب ملے، عہدہ ملے، ہماری برتری ہو۔ یہ آج یہود و نصارہ جو ہمارے سر پہ مسلط ہیں، حضرت خالد ابن ولید کون ہے؟ صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب کو پتہ ہے۔ خالد بن ولید روڈ تو سب کو معلوم ہے، جمال میاں وہیں رہتے ہیں۔ خالد بن ولید صحابی کا نام ہے، لیکن صحابہ تو بہت سے ہیں۔ ان صحابی کا میں نے ذکر کیوں کیا یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ خالد ابن ولید سپہ سالار ہیں، اور تنہا ایک خادم بھی ایسا ہی بس جوتے ووتے اٹھا لے، یہ نہیں کہ وہ یہاں ریپیٹر ہے اور یہاں پہ کوئی اور ہیٹر ہے اور ساری ٹرے لے کے، نہیں، خادم ہے سیدھا سادہ۔ ماہان ارمنی بادشاہ، یہ ٹرمپ کہ 50 باپ اگر ہوں ان کے برابر، ماہان ارمنی بادشاہ، عیسائی بادشاہ۔
خالد ابن ولید کون ہیں؟ صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم امتی تو ہیں، عاشق تو ہیں ہم۔ خالد ابن ولید پہنچ گئے ماہان ارمنی کے دربار میں۔ ارے بھئی یہ کون بھاگا چلا جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بس پہنچے دربار میں بیٹھ گئے، وہ بیٹھا ہوگا اپنی جہاں بھی مسند، اور ان سے باتیں کر رہے ہیں خالد ابن ولید، بڑی بے تکلف۔ تو جب بے تکلف باتیں ہوئیں تو خالد ابن ماہان ارمنی کہنے لگا، اے خالد میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں تھا، کون ہو تم؟ وقت بھی نہیں لیا، آ گئے بھاگتے ہوئے یہاں پہ۔ بھائی تمہاری باتیں مجھے بڑی اچھی لگی، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں اپنا بھائی بنا لوں۔ خالد ابن ولید نے کہا کہ بھئی تمہارا جی چاہتا ہے نا بھائی بنا لوں، اگر بھائی بنانا چاہتے ہو تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھائی بن جاؤں گا۔ اوہ یہ تو گالی دے دی، اتنی بڑی گالی میرے دربار میں، میرے گھر میں۔ کہنے لگا کہ ہے کوئی جو آئے اور اس گستاخ کا سر قلم کر دے؟ خالد ابن ولید کھڑے ہو گئے، اور خدا کی قسم یہ جملے اللہ تعالیٰ پوری امت کے اندر یہ جملے سمو دے۔ خالد ابن ولید نے اپنے خادم سے کہا، اے خادم اب تیار ہو جاؤ، بس حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ یہ تھے خالد ابن ولید، یہ تھے عمل کرنے والے لوگ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں اگر اس میں رکھا ہے، فرمایا کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ میرا مطلب یہ ہے، خالد ابن ولید کہنے لگے کہ اچھا بھائی تو نے کہا تھا نا بھائی بنانا ہے، میں نے کہا چلو یہ پڑھ لو۔ کہہ رہا ہے کہ ہے، بس کھڑے ہو گئے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ یہ صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے۔ اب ماہان ارمنی کانپ رہا ہے، کہنے لگا تم سمجھے نہیں بھائی خالد میاں، آپ سمجھے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور میں بھائی مذاق کر رہا تھا تو مذاق تک رہو، یہ کیا کہ کوئی ہے؟ بھائی ہم نے تو سیدھی سی بات یہ کہی ہے، ہم نے تو ان بھائیوں کو چھوڑ دیا جو ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ باغی اور غدار نکلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اور رسول کے جو باغی ہیں۔ تو ہم نے تو اپنی ماں جائے بھائی جو پیٹ سے پیدا ہوئے ہماری ماں سے، ہم نے تو انہیں چھوڑ دیا۔ تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ تو بھائی بننا چاہ رہا ہے؟ تو یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس نے ہمیں جمع کیا۔ ہمارے بڑے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن بس یہی ہے، حضور نے فرمایا بھئی اس دین پہ عمل کرو گے تو خالد ابن ولید جیسا رنگ پیدا ہوگا، حضرت عمر فاروق جیسا رنگ پیدا ہوگا۔ یہ میرے والد نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اور میں جب یہ بڑی بڑی محفلوں میں اور سینٹ میں اور کہاں میں نے یہ باتیں کہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں، یار یہ تو مولوی بڑا خاموش رہتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات اس نے کہی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ تاریخ اٹھا لو اسلام کی، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے نہیں فرمایا، ان کے مقام اور ہے۔ علامہ اقبال کا کہنا، فرمایا جاؤ اسلام کی تاریخ اٹھاؤ، دو شخصیتوں نے نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو، اسلام کو نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، جی مسجد کو نقصان، مسجد کو کیوں نقصان ہوگا؟ بھائی مجھے ہوگا، میرے ماتحتوں کو ہوگا، مسجد کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسلام کو نقصان نہیں، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کو بہت کچھ بھی نہیں۔
اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تو اللہ کا دین ہے، اسے کون کیا خطرہ ہوگا؟ خطرہ تو مجھے اور آپ کو ہے۔ علامہ اقبال نے کہا 2 افراد ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ہر دور میں نقصان پہنچایا، تاریخ اٹھاؤ کون؟ انہوں نے کہا کہ بے دین بہادر اور بزدل متقی۔ یہ جملے یہاں میں نے سنے تھے اپنے والد سے 45 سال میں، بے دین بہادر بزدل متقی۔ بہادر تو بہت ہیں لیکن ہیں بے دین، اس کے پیچھے کیسے چلیں بھائی؟ یہ تو بے دین آدمی ہے، اس کے پیچھے چلیں کیسے اس کا دامن تھامیں؟ بہادر بہت ہے۔ اچھا بھئی متقی کے پیچھے چلو، ہاں جی متقی کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ بزدل۔ ہم حقیقت یہ ہے کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ خود دیکھو آج فقدان یہ ہے، جو لوگ سینہ چیر کے باہر نکلتے ہیں امریکہ کے خلاف، وہ بے دین لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ کہتے ہیں جی ایران بہت ٹھیک ٹھاک ایکشن لیتا ہے۔ ایران، جدہ میں بیٹھا تھا مدینے کی فلائٹ کے انتظار میں، ضیاء الحق کا دور تھا، وہ میں پاکستانی تو ویسے بھی پہچانے جاتے ہیں شکل، ایرانی ایک گدھا میرے پاس بیٹھ گیا، باتیں ہو رہی، ضیاء الحق کو گالیاں دے رہا ہے، دجال یہ وہ۔ حالانکہ ہم تو ضیاء الحق کے حامیوں میں سے نہیں تھے، لیکن برا لگا، بھائی تو کون ہے ہمارے ملک کے صدر کو گالیاں دینے والا؟ امریکہ کا غلام ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ایرانی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں صحیح فرما آپ، اور یہ تو ایسا ہے۔ اور میں نے کہا جو روس کا غلام ہے اس کے بارے میں، ہاں وہ بھی، تو تمہارا خمینی تو روس کا غلام ہے۔ ایران روس کے گن گاتا ہے اور صاحب کوئی امریکہ کے گن گا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں پاکستان ہمیشہ امریکہ کی گود میں رہتا ہے۔ اب شاید نکل آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے اگر امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو روس کی گود میں بیٹھے ہیں، روس سے ٹکراتے ہیں تو امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ تو بھائی کس کے پیچھے چلیں؟ یہ تو دونوں کے دونوں بے دین بہادر ہیں۔ اچھا جی متقیوں کے پیچھے چلو، متقی کون ہے؟ سعودی عرب، پاکستان، اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ یہ متقی سمجھ لیں آپ، یہ متقی ہیں۔ ان متقیوں کا کیا حال ہے کہ وہ پٹاخہ بھی پھوٹ جائے تو بھاگ جاتے ہیں۔ کویت میں وہ یہ ہوا، انہوں نے لا کے جو ہے امریکنوں کو بٹھا دیا اپنے سر پہ۔ ڈرپوک اتنے، ان کے پیچھے چلیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، خدا کی قسم وقت نے ثابت کیا ہے ہم اس ذلت کے گڑھے سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ ایسی قیادت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ جس میں عمر فاروق کی شان ہو، ان کی بہادری بھی ہو اور ان کا تقوی بھی ہو۔ جب یہ 2 چیزیں ایک شخصیت میں جمع ہوں گی، اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں کس میں یہ چیز ڈال دے، تب امت مسلمہ انشاءاللہ گڑھے سے نکلے گی۔ لیکن آج فقدان یہی ہے، جو متقی ہیں وہ ڈرتے ہیں اور جو بہادر ہیں وہ بے دین ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا اس لیے مسلمانوں کو کوئی قیادت نہیں مل رہی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقیدت اور محبت کے اظہار کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کے امتیوں کے دل میں یہ تقاضا ڈالا ہے کہ ہم حضور کا ذکر مبارک کریں۔ یہ چند باتیں میں نے اسی لیے کہہ دیں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر دیر ہو گئی ہو۔ اب آپ حضرات میرے ساتھ وہ کلام پڑھ لیجئے 2-3 بند، اور پھر ہم دعا کر لیں۔ دعا کے بعد بس اجتماعی دعا ہوگی اور میں آپ کے سامنے وہ پڑھ رہا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں نے یہ بھی نہیں طے کیا تھا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، لیکن بہرحال میرا اس وقت جو شوق ہو رہا ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے
کہ یہ ہے، فرمایا کہ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، اور وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 29ویں شب میں وقت نہیں ہوتا، میں تھکا ہوا بھی چور چور ہو جاتا ہوں، لیکن میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ اللہ اللہ کا ورد کریں تو جیسے یہ قلب یہ ہے بائیں طرف، اس طرف گردن زور سے لائیں، اس تصور سے کہ اے اللہ میں آپ کو دل میں بسا کر رہوں گا۔ فرمایا کہ اے میرے اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ 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 اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ، 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 کر دے فنا سب میرے ارادے، کر دے فنا سب میرے ارادے، اے میرے اللہ، 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 اے اور جام محبت اپنا پلا دے، جام محبت اپنا پلا دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میں اور دل میں میرے یاد اپنی رچا دے، دل میں میرے یاد اپنی رچا دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، اور لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پیر ہو، اللہ 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 اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اور پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے،
पंजाए गम से मुझको छुड़ा ले, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ में। ये नाला जो है, नाला कहते हैं फरियाद को और फारसी में। अब ये जो नाले आप सुनेंगे इनसे मुराद है फरियाद। फरमाया कि पंजाए गम से मुझको छोड़ा ले, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे। और सुन मेरे नाले, सुन मेरे नाले, सुन मेरे नाले, सुन मेरे नाले, ऐ मेरे अल्लाह, 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 ऐ में। और अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। शुग़ल मेरा बस अब तो इलाही शाम व सहार हो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहरों, अल्लाह अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाइए, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारी हालतों को न देख। हम इस काबिल ही नहीं थे कि शायद मस्जिद में भी आते, आपने हमें मस्जिद में बुला लिया, अपने हबीब की महफिल में बिठा लिया, अपने हबीब का जिक्र कह दिया, सुनवा दिया। ऐ अल्लाह अब देर न कर, हमें अपनी रज़ा और खुशनुदी भी अता फरमा दे, अपनी रज़ा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह आपके दीन पर बड़े हमले हैं, आपके हबीब पर हमले हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। ऐ अल्लाह इन बच्चों की परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर जमने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आपका दीन है ही ऐसा कि कभी भी इसकी मुखालफत ख़त्म नहीं होगी। ऐ अल्लाह आप ही अपने दीन की हिफाजत फरमा लें और हमें भी उसमें कबूल फरमा लें, हमारी नस्लों को भी कबूल फरमा लें। ऐ अल्लाह अपने हबीब का इक़बाल बुलंद करने के लिए हमें कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उज़्मा का सबको मुस्तहिक़ बना दे, हमें मईयत नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी सबकी परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अपना और अपने हबीब के ज़िक्र के सदक़े में एक एक गुनाह को बख्श दे। ऐ अल्लाह जैसे वो दजले फुरात पे खड़ा था गलीज़ आदमी, हम उससे भी ज़्यादा गलीज़ हैं। ऐ अल्लाह हमें अपने मग़फ़िरत के दरिया में खींच ले, अपनी मग़फ़िरत के हमें पानी और समंदर में डाल दे और हमारे गुनाहों को बख्श दे, अपनी रज़ा हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को, बीवियों को, बेटियों को नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पूरे आलम इस्लाम की, फ़लस्तीन की, शाम की, इराक़ की, अफ़ग़ानिस्तान की, सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े हिम्मत वाले हैं, इस तरह से वो वहाँ चल रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम वो बेचारे इस वक्त मुसलमानों की कश्ती को लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला हिंदुस्तान भारत के मुसलमानों की भी गैब से मदद फरमा, उनकी तकलीफ़ें दूर फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान की कदर की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे माल में, रिज़्क़ में खैर व बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह ये जितनी महंगाई, ये ऐ अल्लाह ये मैं कह रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं बहरहाल मैं भी
کچھ پڑھا لکھا ہوں جو آپ نے مجھے بھی کچھ پڑھوا دیا، لیکن اے اللہ یہ واقعتاً حکومت نہیں، یہ دشمنان دین کر رہے ہیں جو مہنگائی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہنگائی کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہماری خواتین پریشان ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کے ذکر کی بدولت مہنگائی کا ایک دم خاتمہ فرما، ہماری قیمتیں کم کرا دے، اور اگر عمران خان دل سے کوشش کر رہا ہے تو اس کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس مافیا کو ختم کر دے کہ جو مہنگائی کے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ارباب سیاست کو پاکستان کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو سیاست کے گویا سیاست بازیوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے دکانداروں کی، ہمارے کاروبار کرنے والوں کی، سب کی مدد فرما، سب کو۔ اے اللہ یہ کورونا کی بیماری اللہ تعالی، اے اللہ آپ جانتے ہیں یہ کیا بلا ہے، لیکن میں نہیں ہوں، اس قابل کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے حبیب کی تو بڑی شان ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں کورونا کا پورا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے امتیوں کو تو اس میں نجات دے دے، غیر مسلموں کو بھی نجات دے دے، غیر مسلموں کے اوپر سے بھی اس بیماری کا خاتمہ کر دے۔ اور اے اللہ ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما، ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ، ہماری رینجرز والے اور یہ سب کے سب جو انتظامات کرتے ہیں مذہبی اور دینی پروگراموں کی، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے اچھے بھائی کا انتقال ہو گیا ابھی چند دن پہلے، ان کی مغفرت کاملہ فرما۔ ان کے سعدیہ کے والد اور والدہ دونوں کو بھی صحت، تندرستی، عمر طویل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، میں بھی بہرحال اے اللہ مجھے اس کا ملال ہے کہ میں آج سجدے میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ کی یہی مرضی، آپ نے 50 سال سجدے کروائے ہیں، اے اللہ ان سجدوں ہی کو نجات کا ذریعہ بنا دے، اور مرنے سے پہلے اس قابل کر دے کہ میں دوبارہ کھڑے ہو کے پورا سجدہ کر سکوں اور میں نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہماری بچیاں، بہنیں، ہماری خواتین کی بھی تکلیفیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما دے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھا، ان کے شوہروں کو سلامت رکھ، ان کے شوہروں کا سایہ ان پر قائم و دائم رکھ، اور ان کی شوہروں کی بیویوں کو بھی سلامتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین، میری اہلیہ اور جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ افواج پاکستان کو اے اللہ پاکستان کی سلامتی کے لیے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو شیطانوں سے اور عالم کفر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی جو بے حرمتی ہے، اے اللہ ہم کیا کریں، ہمیں کچھ نہیں پتا، حکومت قانون لے کے چڑھ جاتی ہے، آپ اپنے حبیب کا نام بلند فرما رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ نے کہہ دیا، کوئی آپ کے حبیب کا نام اور مقام گرا نہیں سکتا، لیکن اے اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے حبیب کی شان میں گستاخی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ حضور کی ناموس پر، صحابیات کی ناموس پر، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، صحابہ کی ناموس اور ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین کی ناموس پر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، آمدنی میں، رزق میں خیر و برکت ڈال دے،
دعا فرمائیں اللہ تعالی ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے، میرے بچوں کو بھی سب کو اللہ تعالی نیک صالح دیندار بنا، میری اہلیہ کی بھی درجات کو بلند فرما، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کو راحت اور سکون عطا فرما، اللہ تعالی ہماری سب دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ربیع الاول میں جتنے جلسے جلوس اور جشن میلاد النبی جو بھی کچھ ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے پورے مہینے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمال میاں کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ جزاء الرحمان صاحب میرے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ تیسیر اور حفصہ کو اور حسنہ میری بیٹی اس کو بھی سب کو صحت عطا فرما، اور رابعہ میری بہن ہے اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ مولانا احترام الحق تھانوی کو صحت عطا فرما، اور انتظار الحق صاحب کو بھی صحت عطا فرما، اور توصیف احمد رضوی صاحب کو بھی صحت عطا فرما۔ عذرا خاتون میری بہن پنڈی میں ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ یہ کون ہے؟ سمیع والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے بچوں نے جتنوں نے مغرب سے عشاء تک نعتیں پڑھی، تلاوت کی، حمد پڑھی، تبشیر اور اہتمام نے اور تنزیل نے بھی اور تیسیر نے بھی پڑھی، میرے یہ چاروں بچے ان کے اندر یہ جوہر میری اہلیہ نے قائم کیا تھا، یہ میری اہلیہ کی تربیت تھی جو یہ آج نعتیں پڑھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دین کے راستے میں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما۔ دعا کریں جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔